تفسیر القرآن۔ آج کا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 43۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکاریٰ حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت تک نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تک تم جو کچھ کہہ رہے ہو اسے سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں بھی جب تک غسل نہ کر لو نماز جائز نہیں، الا یہ کہ تم مسافر ہو، اور پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کی جگہ سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، پھر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کر لو، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ اس آیت شریفہ میں اولاً تو یہ فرمایا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ اگر کوئی حالت نشہ میں ہو تو اس وقت تک نماز نہ پڑھے جب تک ہوش نہ آ جائے اور یہ نہ جان لے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ابتداً اسلام میں شراب پینا حرام قرار نہیں دیا گیا تھا، لیکن اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شراب اچھی چیز نہیں، اسی لیے حکم ہوا کہ جب تک ہوش نہ آ جائے نماز نہ پڑھے۔ اس کے بعد قطعی طور پر شراب بالکل حرام کر دی گئی، جس کا ذکر سورہ مائدہ میں موجود ہے۔ یہ پہلی آیت ہے جس میں تیمم کرنے کی اجازت مذکور ہے۔ دوسری آیت سورہ مائدہ میں ہے۔ دونوں آیتوں کے ملانے سے معلوم ہوا کہ پانی نہ ہونے کی صورت میں یا مریض یا مسافر ہونے کی صورت میں حدث اکبر اور حدث اصغر دونوں سے پاک ہونے کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ غسل فرض ہو جائے تو اس کو حدث اکبر اور وضو ٹوٹ جائے تو اسے حدث اصغر کہا جاتا ہے، اور دونوں آیتوں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حدث اکبر یا حدث اصغر کے ہوتے ہوئے نماز پڑھنا منع ہے، اور چونکہ تیمم کی اجازت دے دی گئی ہے اس لیے پانی نہ ہونے کا عذر کر کے نماز چھوڑنا جائز نہیں۔ پھر آخر میں فرمایا ان اللہ کان عفوا غفورا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ وہ بخشتا ہے اور معاف کرتا ہے۔ اس نے احکام میں آسانی بھی دی ہے، پانی نہ ہونے یا مسافر اور مریض ہونے کی حالت میں تیمم کو پاک بنایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔